اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے، ایان یبعثون کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ، اس کا ترجمہ اور وضاحت پچھلے لیکچر میں ہو گئی تھی، لیکن ایک بات بہت اہم اس آیت کریمہ کے حوالے سے وہ رہ گئی تھی، تو میں نے کہا وہ میں بیان کر دوں آج۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، تفصیل سے بات ہوئی پچھلے لیکچر میں کہ یہ توحید اور شرک کی بات چل رہی ہے، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ معبود کے لیے، معبود برحق کے لیے ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خالق بھی ہو۔ جو خالق نہیں ہے تو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ تقابل کر رہے ہیں باقاعدہ اپنا کا اور باطل معبودوں کا، جن کو اللہ کے علاوہ معبود بنایا جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جن کو معبود بنایا جاتا ہے وہ تین طرح کے لوگ ہیں، افراد ہیں، جنہیں اللہ کے علاوہ معبود سمجھا جاتا ہے۔ ایک جاندار اگر لیں ہم تو وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نبی رسول برگزیدہ بندے ہیں، یا اگر وہ نبی یا رسول نہیں ہیں لیکن وہ امتیوں میں سے ہیں، لیکن وہ مشہور ہیں اور برگزیدہ لوگ ہیں، ولی ہیں اللہ کے اولیاء میں سے، تو ان لوگوں کی شان میں غلوب کر کے، ان میں خدائی صفات پیدا کر کے انہیں معبود باور کرایا جاتا ہے۔ اس کی مشہور مثال جیسے سیدنا عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ حضرت عزیر کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے یا نہیں تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے یہود کے دھوکے میں آ کر یہ عقیدہ اپنا لیا کہ وہ اللہ ہیں یا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسی طرح قریش مکہ نے سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بت بنا رکھے تھے خانہ کعبہ میں۔ ان دونوں انبیاء، جلیل القدر رسول، ان کے بت بھی موجود تھے۔ اسی طرح قوم نوح نے 5 ولیوں کے بت بنا رکھے تھے، جن کے کیا نام تھے؟ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ سیدنا ابن عباس کی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس میں وضاحت کرتے ہیں کہ یہ قوم نوح کے بت تھے، اور یہ اصل میں نیک لوگ تھے جن کے انہوں نے بت بنا لیے تھے۔ تو ایک قسم جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنایا جاتا ہے، زندہ افراد میں سے جو زندہ تھے اور پھر فوت ہو گئے، تو ان جو اللہ کے نیک بندے، وہ نبی یا رسول ہیں یا وہ نبی یا رسول نہیں ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو ان کی شان میں غلوب کر کے، جس طرح ہمارے ہاں لوگ سیدنا علی کی شان میں غلوب کر کے انہیں حاجت روا، مشکل کشا یا اللہ ہی کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح پیر عبدالقادر جیلانی کے بارے میں اس طرح کا غلوب موجود ہے۔ اچھا، دوسری قسم وہ لوگ ہیں جو زندہ ہیں یا زندہ تھے لیکن وہ اللہ کے نافرمان تھے، اور انہوں نے لوگوں کو ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، انہوں نے لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی، اپنی الوہیت، اپنے آپ کو رب ماننے کی دعوت دی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے فرعون ہے جو اپنے آپ کو ربکم انا ربکم الاعلی کہتا تھا، جیسے نمرود ہے جس نے رب ہونے کا، الہ ہونے کا دعویٰ کیا، جیسے شداد ہے، یا جیسے مشہور مثال شیطان ہے۔ شیطان لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے اور گویا کہ اپنی عبادت کی بات کرتا ہے۔ تو اسی طرح دجال ہوگا، یہ دوسری قسم ہے جو باقاعدہ لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت کی ہے، کوئی ایسا نبی یا رسول نہیں ہے اللہ کا جس نے لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی ہو۔ وما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں ایسا کوئی بشر نہیں ہے
جسے اللہ نے کتاب اور حکمت سے نوازا ہو، نبوت سے نوازا ہو، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ ولیکن کونوا ربانیین، لیکن ان سب کی دعوت یہ تھی کہ رب والے بن جاؤ۔ تمام نبیوں رسولوں نے اللہ کی طرف دعوت دی ہے، وہ داعی اللہ تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ ہیں یا اللہ کے بندے ہیں، پوری زندگی وہ اللہ کے رب ہونے کی اور اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، یہی صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیگر انبیاء و رسول کی۔ لیکن ایسے بدبخت موجود تھے اور موجود ہیں یا موجود ہوں گے جو لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں لوگوں میں سے۔ تیسری قسم باطل معبودوں کی وہ ہے جو مظاہر قدرت میں یا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے بے جان جمادات، جنہیں پوجا جاتا ہے، جیسے سورج چاند ستارے وغیرہ۔ ہندو جو ہیں وہ ہر ایسی چیز کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں جو طاقتور ہو یا خوبصورت ہو یا ان کو سمجھ نہ آئے۔ اللہ کی مخلوقات میں چاہے وہ جمادات ہیں چاہے وہ جمادات نہیں بھی ہیں، جانور وغیرہ، ان کو بھی پوج لیتے ہیں، گائے کو، بندر کو، اور اس طرح کر کے۔ یہ جو قرآن کریم میں جہاں شرک کا رد ہوا ہے، شرک کا رد ہوتا ہے تو یہ تینوں قسم کے شرکوں کا رد ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں پرانی چلی آ رہی ہیں۔ یہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو نئی ہے۔ اگر میں نے ہندوؤں کی بات کی ہے تو ہندو مت کوئی آج کا دین نہیں ہے، یہ یعنی قبل از مسیح پتہ نہیں کتنے ہزار قبل از مسیح کہا جاتا ہے سب سے پرانا اگر کوئی مت، کوئی مذہب یا دین ہے تو وہ ہندو مت ہے۔ تو یہ ان کے خیالات اور ان کی چیزیں تب سے چلی آ رہی ہیں، اور برے لوگ بھی اور اچھے لوگ بھی ان کو اللہ کے علاوہ معبود بنایا گیا۔ اچھے لوگوں نے تو کبھی اپنی الوہیت کی بات نہیں کی، لوگوں نے ان میں غلو کر کے ان کو نبی، ان کو اللہ رب یا الہ بنا دیا۔ برے لوگ ضرور اپنی طرف دعوت دیتے ہیں، جیسے شیطان ہے، جیسے نمرود ہے، جیسے فرعون ہے۔ عام طور پر جب قرآن کریم کی یہ آیات آتی ہیں تو جو مشرکین ہیں وہ کیا آگے سے ان آیات کا جواب دیتے ہیں؟ وہ لوگ جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں مسلمان، ان میں بھی مشرک موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، وہ مشرک ہوتے ہیں۔ بہت مشکل ہے کہ ایک شخص شرک سے بچ سکے، ہر وقت اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ تو بہت سے ایمان والے، بہت سے مسلمان ہوتے ہوتے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن شرک اصغر میں تو اکثر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، ریاکاری میں، اور پھر اللہ معاف کرے شرک اکبر میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو جب ان لوگوں کو قرآن کی یہ آیت دکھائی جاتی ہے اور اس قسم کی آیات، دیکھو قرآن میں جگہ جگہ رد ہوا ہے شرک کا، تو کیا کہتے ہیں اصل میں ان آیات سے مراد وہ جو لوگ سورج چاند ستاروں کو پوجتے تھے وہ مراد ہیں۔ یہاں وہ نیک لوگ جن کی ذات میں غلو کر کے انہیں اللہ یا رب بنا دیا جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ ہم تو ان کی عبادت کرتے ہی نہیں نیک لوگوں کی، ہم تو بس ان کی شان بیان کرتے ہیں، وہ ان کی ذات میں غلو کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ وہی بات ہے، آج اگر کہا جائے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد نہ مانگی جائے یا رسول اللہ مدد نہ کہا جائے تو لوگ لڑ پڑتے ہیں کہ جی یہ گستاخ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کہا جائے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجت روا مشکل کشا نہ مانا جائے، سیدنا حسین اور یہ جو ائمہ بنا رکھے ہیں ان میں الوہیت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اور وہ صفات ان کو دی جاتی ہیں جو نبیوں کی صفات بھی نہیں ہیں، اللہ کی صفات دی جاتی ہیں۔ جنت جہنم ان کے حوالے کر دی گئی، جنت حسین کی، اور اس قسم کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ وہ ہمارے اماموں کو، ہمارے ائمہ کے پاس ہے، تو دیکھیے اللہ کی صفات دے دی نا۔ جب انہیں کہا جاتا ہے جب یہ آیتیں دکھائی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اصل میں ہم اپنے اماموں کی ہم پوجا نہیں کرتے، ہم ان کا عزت و احترام کرتے ہیں، تم لوگ ان کے گستاخ ہو۔ اور یہ جو آیات ہیں وہ کہتے ہیں یہ آیات اصل میں ان کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیات بقول ان کے، یہ آیات جو ہیں نا وہ نمرود اور فرعون اور دجال اور یہ جو سورج چاند ستاروں کو پوجا جاتا ہے
تو ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو مردہ ہیں، وہ تو زندہ نہیں ہیں، اگر تم نے پوجنا ہے تو پھر زندوں کو پوجو، وہ تو کسی کو پیدا نہیں کرتے۔ تو وہ ان آیات کو فٹ کرتے ہیں مظاہر قدرت پر یا اس قسم کی چیزوں پر، یا ان کو فٹ کرتے ہیں نمرود وغیرہ اور ان لوگوں پر۔ زیادہ تر وہ فٹ کرتے ہیں ان آیات کو بے جان چیزوں پر۔ جی اس سے مراد تو سورج چاند ستارے، وہ جو حضرت ابراہیم کی قوم ستاروں کی پوجا کرتی تھی، اصل میں اس کا رد ہو رہا ہے۔ بھئی کیا دلیل ہے کہ اس کا رد ہو رہا ہے؟ قرآن تو بالعموم بات کر رہا ہے اللہ کے علاوہ جس کو بھی پوجا جائے۔ تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ یہ آیات اور اس جیسی آیات جب پیش کی جاتی ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آیات اصل میں یہ ان لوگوں کے بارے میں جو چاند ستاروں کو پتھروں کو پوجا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں وہ بت بناتے تھے نا، تو اللہ نے اصل میں مٹی کے رب ہونے کا انکار کیا کیونکہ وہ تو مردہ ہیں، انہوں نے تو کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے تو ان پتھروں کا رد کیا ہے جن پتھروں اور مٹی کے یہ بت بناتے تھے۔ پتھر اور مٹی تو رب نہیں ہو سکتے۔ باقی جہاں تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی فضل اور ان کے علم و فضل کی بات ہے، اس کا انکار کون کرے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں کسی کے علم و فضل کا انکار نہیں ہے، ہمیں کسی کی رسالت، نبوت اور اس کے ولایت اور اس کے علم و فضل کا انکار نہیں ہے۔ آپ صرف نبوت، رسالت، علم و فضل بیان کریں نا جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ رسول یہ آخری لیول ہے، اس سے اوپر خدائی صفات ان میں نہیں ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر رسول۔ تم نے تو انہیں اللہ بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں صراحہ سے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم۔ اور ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا مسیح تین میں سے تیسرا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ جب یہ رد کیا جائے کہ یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور فضیلت میں ان کا مقابلہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے، بلکہ دوسرے نبی نہیں کر سکتے، یہ دیگر نبیوں رسولوں سے افضل ہیں، لیکن ان میں خدائی صفات پیدا نہ کرو تو آگے سے وہ باشر ہوتی ہے، یہ آپ گستاخ، آپ تو گستاخی کر رہے ہیں۔ بالکل یہی بات جب مسلمانوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، تو قریش کا ایک وفد گیا نجاشی سے ملنے کہ جی آپ اتنے طاقتور بادشاہ ہیں، آپ اتنے زیرک اور اتنے حکمت والے بادشاہ ہیں، یہ آپ نے کن لوگوں کو پناہ دے دی؟ یہ تو بڑے شریر قسم کے لوگ ہیں، یہ جس عیسیٰ کی آپ پوجا کرتے ہیں وہ عیسائی تھے نجاشی پہلے، جس عیسیٰ کو کہ آپ پوجا کرتے ہیں تو یہ اس عیسیٰ کے گستاخ ہیں، آپ نے ان کو پناہ دے دی ہے۔ تو نجاشی نے پوچھا مسلمانوں سے کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ تو سیدنا جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات پڑھی۔ تو جب سورہ مریم کی آیات پڑھی جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی شان بیان ہوئی ہے جو حقیقی شان ہے، بندہ اور عبودیت کے حوالے سے وہ اللہ کی نشانی تھے، جلیل القدر ان کا مقام ہے دونوں کا، لیکن وہ اللہ نہیں ہے۔ تو نجاشی اتنا متاثر ہوا کہ اس نے زمین سے تنگا اٹھا کر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم جو کچھ قرآن میں مریم اور عیسیٰ کے بارے میں کہا گیا وہ اس سے ایک تنکا زیادہ نہیں ہے اور اس سے ایک تنکا بھی کم نہیں ہے۔ جتنا مقام قرآن نے بیان کیا ان کا وہی مقام ہے، نہ ایک تنکا اس سے زیادہ ہے نہ ایک تنکا اس سے کم ہے۔ یہ ہے اصل میں فطرت اور یہ ہے اصل میں قرآن۔ یہی بات آج اگر آج ولیوں کے بارے میں کہا جائے کہ ان کا مقام اپنی جگہ پر لیکن وہ ان میں خدائی صفات نہیں ہے، پیر عبدالقادر جیلانی، سیدنا علی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آگے سے دعوے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ گستاخ گستاخ گستاخ۔ یہی بات عیسائی کہتے تھے مسلمانوں کے بارے میں کہ یہ گستاخ ہیں حضرت عیسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو مانتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جیسا انسان مانتے ہیں۔ بھئی ہم نہیں اپنا جیسا انسان مانتے، تو اللہ نے فرمایا ہم انہیں یعنی کہ وہ جنوں، انسانوں اور فرشتوں میں سے کس میں ہیں؟ وہ ہم کہتے ہیں وہ انسانوں میں سے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ انسانوں میں سے، مٹی سے پیدا ہوئے، سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ہم ان کو یہ مانتے ہیں۔ اچھا بات دور نکل گئی، تو جب یہ آیات پیش کی جائیں، یہ اور اس جیسی سینکڑوں آیات قرآن جو شرک کا رد کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں اصل میں اس میں تو رد ہو رہا ہے پتھروں کو رب ماننے کا، مٹی کو رب ماننے کا، سورج چاند ستاروں کو رب ماننے کا، وہ خالق نہیں ہے۔ تو حقیقی بات یہ ہے ان میں ہر قسم کے معبود کا رد ہو رہا ہے، چاہے وہ مٹی ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ سورج چاند ستارے ہوں، چاہے وہ
زندہ وہ اللہ کے جلیل القدر نبی و رسول یا وہ امتی جو فوت ہو گئے اور ان کی شان میں غلو کر کے ان کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا گیا، مجاور بن کے بیٹھ کے لوگ، یا پھر ان کے بت بنا لیے لوگوں نے۔ اصل میں کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں، لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے، یعنی مٹی پتھر کی پوجا کون کرے گا؟ اگر کسی نے مٹی اور پتھر کی پوجا کرنی ہو تو مٹی اور پتھر کے بت کی پوجا کوئی نہیں کرتا۔ اگر مٹی اور پتھر مقدس ہو نا تو ان کے نزدیک پہاڑ بڑے مقدس ہیں، ان کے نزدیک پہاڑ مقدس نہیں ہوتے، ان کے نزدیک وہ بت مقدس ہوتا ہے۔ اصل میں وہ بت جس شکل کا ہوتا ہے وہ شکل کسی نبی یا ولی کی ہوتی ہے، وہ اصل میں وہ سمجھتے ہیں یہ بت نہیں ہے، یہ اس کے اندر وہ اصل میں وہ نبی اور وہ ولی کی روح اس کے اندر ہے اور وہ مجسم اس کے اندر موجود ہے۔ بالکل ایسے جیسے آج ہمارے ہاں قبریں بنا لی جاتی ہیں، قطع نظر اس کے کہ اس قبر میں وہ مدفون بھی ہے کہ نہیں وہ شخصیت، کئی دفعہ قبر میں وہ شخصیت دفن بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں داتا دربار کہا جاتا ہے اور علی حجویری کی قبر کہا جاتا ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس میں علی حجویری علیہ الرحمہ ان کا جسد خاکی اس میں موجود نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے ہمارے ہاں پورا سلسلہ چلتا ہے ادھر۔ ان آیات میں صرف وہ پتھر اور مٹی اور وہ سورج چاند ستارے مراد نہیں ہے، بے جان چیزیں۔ اس میں وہ زندہ نیک ہستیاں نبی ولی جن کی ذات میں غلو کر کے ان کو اللہ باور کرایا گیا، رب باور کرایا گیا، ان میں خدائی صفات باور کرائی گئی، وہ سب مراد ہے، ان کا بھی تقابل ہے۔ ان کا مقام بحیثیت انسان اللہ کے بندے ہونے کے اپنی جگہ پر جو ان کا مقام ہے وہ ان کا مقام ہے، اس سے ایک تن کا بھی ان کا مقام کم نہیں ہے، لیکن ایک تن کا بھی ان کا مقام زیادہ نہیں ہے، اس سے ان میں خدائی صفات نہیں ہے۔ خدائی صفات پیدا کریں تو ذرہ برابر بھی ان میں خدائی صفات نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ صراحہ سے کہتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، تم ذرا انہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ رب گمان کرتے ہو، معبود گمان کرتے ہو، ذرا انہیں پکار کر دیکھو۔ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، وہ تو آسمان و زمین میں ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے۔ ذرہ برابر اختیار سے کیا مراد ہے؟ خدائی اختیار۔ خدائی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، وہی ان کا مقام مرتبہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، عبد ہونے کے ناطے، رسول ہونے کے ناطے وہ ان کا مقام ہے۔ اور اس کی بہت بڑی دلیل کیا ہے کہ یہاں وہ زندہ انسان مراد ہیں جو پہلے زندہ تھے پھر فوت ہو گئے۔ یہ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، یعنی جن کو تم پکارتے ہو اس وقت تو وہ فوت بھی ہو چکے ہیں، جب وہ زندہ تھے تب بھی وہ معبود نہیں تھے، اپنی زندگی میں وہ معبود نہیں تھے، اپنی زندگی میں وہ مشکلات آزمائشوں سے گزرتے رہے اور تکلیفوں کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی ان کی آزمائشوں میں گزری، سیدنا عزیر علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی کو لے لیجیے، سیدنا علی کے بارے میں جو شیعہ حضرات ان کو اللہ باور کرایا ہوا ہے، اللہ معاف کرے، خدائی صفات باور کرائی ہوئی ہیں، حاجت روا، مشکل کشا، حالانکہ جتنی فتنے اور جتنی آزمائشیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئیں شاید باقی خلفاء کو نہیں آئیں، باقیوں کو بھی آئی ہیں۔ حضرت علی کی خلافت وہ 4.5 سال کے قریب ہے، اتنی آزمائشیں، اتنے فتنے، وہ اپنے آپ کو فتنوں سے نہیں بچا سکے، آزمائشوں سے اپنے آپ کو نکال نہیں سکے، آزمائشوں میں ہی رہے وہ اور پھر شہید ہو گئے، اپنے آپ کو شہادت سے نہیں بچا سکے۔ انہوں نے کسی دوسرے کی کیا حاجت روائی، مشکل کشائی کر لی، اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، ان انبیاء کو اللہ اور معبود باور کرانا کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اپنی زندگی میں وہ معبود نہیں تھے، اب تو وہ مر بھی چکے ہیں، فوت بھی ہو چکے ہیں، تو فوت ہونے کے بعد ان میں طاقت مزید آ گئی ہے۔ اپنی زندگی میں تو معبود نہیں تھے، زندگی میں تو آزمائشوں سے گزرتے رہے۔ پھر وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں اتنا بھی نہیں پتا انہیں اٹھایا کب جانا ہے۔ لیکن بعث بعد الموت انسانوں کا ہونا ہے، اللہ کی جو جنت جہنم بعث کے بعد حساب و کتاب، وہ تو انسانوں اور جنوں کا ہونا ہے۔ تو یہاں وہ
انسانوں کی بات ہو رہی ہے، نبیوں، رسولوں، ولیوں کی، جن کو پوجا جاتا ہے۔ اور پھر اس کی بہت بڑی دلیل قرآن کریم کی اور آیات جن میں مزید وضاحت ہے۔ سورہ اعراف میں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے انسان تھے۔ کتنی واضح آیت ہے۔ یہ کہتے نہیں نہیں، وہ جو انسانوں کی ہم شان بیان کرتے ہیں، نبیوں کی، رسولوں کی، اصل میں یہاں وہ مراد نہیں ہے، یہاں تو وہ مٹی اور پتھر کے بت مراد ہے۔ بھئی پھر کیا مطلب ہوا اس آیت کا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یعنی گویا کہ انسانوں کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، پکارا جاتا رہا اور ابھی بھی پکارا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تم انہیں پکار کر دیکھو، وہ تمہارا جواب دیں، تمہارے پکار کو، تمہاری حاجتوں کو وہ قبول کریں اگر تم سچے ہو تو یہ میں نقطہ بیان کرنا چاہ رہا تھا آپ سے۔ وما یشعرون ایان یبعثون سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں انسانوں کی بات ہو رہی ہے جو فوت ہو چکے ہیں، انہیں معبود سمجھا گیا پہلے بھی، سیدنا نوح علیہ السلام کے دور میں یہود بھی یہی کام کرتے تھے، حضرت عزیر کو، عیسائی حضرت عیسیٰ کو، اور مسلمان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کر کے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات طیبہ میں فرمایا کہ تم میرے بارے میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کے بارے میں مبالغہ کیا۔ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہنا۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ خدائی صفات پیدا کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون، بس وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے دلائل بیان کر کے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے کیونکہ وہ خالق ہے، اور اللہ کے علاوہ جنہیں معبود بنایا جاتا ہے، چاہے وہ مظاہر قدرت ہوں، اللہ کی مخلوقات ہوں، بے جان، یا وہ نبی ولی ہوں، جو بھی ہوں، اللہ فرماتے ہیں وہ خالق نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ خالق نہیں ہے، نمبر دو مخلوق بھی ہیں، اور میں پچھلے لیکچر میں خالق نہ ہونا یہ بھی معبود ہونا کے منافی ہے، اور پھر وہ مخلوق ہونا اس کا یہ تو یعنی اس سے بھی آگے کی چیز ہے مخلوق ہونا۔ جو مخلوق ہے اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں کہ اس کو کبھی بھی اس کو کبھی بھی معبود باور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مخلوق وہ جو مخلوق کے ساتھ لوازمات ہیں، کمزوری اور یہ چیزیں، وہ مخلوق کے لیے قابل اعتراض بھی نہیں ہے، چاہے وہ نبی ولی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ مخلوق ہے۔ ہاں اگر ان کو معبود باور کرایا جائے تو وہ شدید قابل اعتراض ہے۔ وہ چیزیں، واش روم جانا مخلوق کا، کھانا پینا، جسم کے اندر کھانا پینا لے جانا پھر جسم سے نکالنا، مخلوق کے لیے یہ کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ مخلوق ہے۔ جو اللہ نے سسٹم بنایا ہے، وہ چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو، لیکن خالق ہونے کے لیے، معبود ہونے کے لیے بہت بڑا عیب ہے۔ کھانا کھانا ہی بہت بڑا عیب ہے، سونا بہت بڑا عیب ہے، اونگ آنا بہت بڑا عیب ہے، مخلوق کے لیے کوئی عیب نہیں۔ تو اللہ نے یہ سب تردید کر کے عقلی نقلی، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ ہمارا معبود ایک ہی معبود ہے، اللہ وحدہ لا شریک۔ یہ جو ساری ربوبیت کی بات ہو رہی ہے، اس سے توحید الوہیت ثابت ہو رہی ہے، عبادت کی بات ثابت ہو رہی ہے۔ جب وہ پیدا کرنے میں اکیلا ہے، دیگر انعامات کرنے میں وہ اکیلا ہے، تب پھر عبادت بھی اس اکیلے کی ہی ہونی چاہیے۔ حاجت روائی، مشکل کشائی میں جب وہ اکیلا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو لوگ مشرک ہیں، جو توحید الوہیت پر عمل پیرا نہیں ہے، توحید الوہیت کو مانتے نہیں ہیں، ان کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ نہیں کہ ان کو دلائل کا پتہ نہیں ہے، دلائل سمجھ نہیں آتے۔ اصل وجہ یہ ہے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ اصل میں یہ دل سے انکاری ہیں، یہ دل سے ماننے کو تیار نہیں ہے، آخرت کے منکر ہیں،
جب انہوں نے آخرت کا انکار کر دیا، اب آخرت کا ڈر ان کے پاس نہیں ہے اب، اور دل میں انکار موجود ہے. جس کے دل میں انکار ہو اس کو 10,000 دلائل دیے جائیں کبھی نہیں مانے گا. جب تک دل میں انکار موجود ہے، جب تک دل میں سوچ لیا کہ نہیں ماننا، جس نے سوچ لیا میں نے نہیں ماننا، اس کو آپ لاکھوں دلائل دے دیں، اس کو آپ آسمان پہ چڑھتا دکھا دیں، وہ نہیں مانے گا کبھی. قرآن میں اللہ نے بتایا وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ لیں گے. وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، وہ کہیں گے پرانا جادو چلا آ رہا ہے. چاند 2 ٹکڑے ہوتے دیکھ کر بھی انکار کیا. کون سی نشانی ہے جو ایسے لوگوں کو راہ راست پہ لا سکتی ہے؟ یہ راہ راست پہ آنے نہیں چاہتے، دلوں میں انکار موجود ہے. اصل میں بغاوت موجود ہے. جس کے دل میں بغاوت ہو، کہتے ہیں کہ اس حقیقی سویا ہو اس کو تو جگایا جا سکتا ہے. کوئی بندہ جاگ رہا ہو لیکن اس کو سویا بنا ہو، اس کو تو نہیں جگایا جا سکتا. جو جاہل ہے اس کو تو علم دے کر، دلیل دے کر بات سمجھائی جا سکتی ہے. جس کو ویسے ہی پتہ ہے دلائل کا اور اس نے طے کیا وہ میں نے نہیں ماننا. یہود ہیں، یہود کو اندر سے پتہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، نبی کو، قرآن کو. فرعون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا دل سے قائل تھا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے انکار کیا حالانکہ دل ان کے یقین کر چکے تھے، لیکن انہوں نے انکار کیا ظلم کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا اصل مسئلہ مشرکین کا یہ نہیں ہے کہ دلائل ان کو نہیں پتہ، سارے دلائل کا پتہ ہے، ایک ایک چیز واضح ہے ان کے سامنے. انہوں نے طے کیا وہ ہمیں ماننا نہیں ہے. بغاوت ہے دل کے اندر. جب دل میں انکار ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور جب یہ تکبر کرنے والے ہیں، یہاں دل، ان کے دل منکر ہیں اور یہ تکبر کرنے والے ہیں. یہ دل کا منکر ہونا اور تکبر ہونا یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. دل کا انکار اور تکبر ایک ہی چیز ہے، یہ بات یاد رکھیے. کوئی بندہ جیسے میں نے کہا کہ جس ایک بندہ جاہل اور لا علم ہے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، تو ایک دلیل بھی کلک کر جائے گی، سمجھ آ جائے گی اس کے بعد. جو بندہ جاہل اور لا علم نہیں ہے اس کو پتہ ہے دلائل کا، اس کے دل میں انکار ہے. جس کے دل میں انکار ہے جانتے بوجھتے کہ انکار نہیں، صرف انکار نہیں کہتے اس کو تکبر کہتے ہیں. شیطان نے تکبر کیا تھا، سمجھے، اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا. اس کو پتہ تھا کہ اللہ کے یہ حکم ہے، اس نے ماننے سے انکار کر دیا. اللہ نے اس کو انکار نہیں کہا، اللہ نے اس کو تکبر کہا ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. تکبر، بلکہ اصل تکبر ہی اللہ رسول کے حکم کا انکار ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، آپ نے تکبر کی مذمت کی. متکبر جو ہے، رائی برابر تکبر دل میں ہو بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت بیان کی، صحابہ کرام پریشان ہوئے. صحابہ کرام عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم تو سمجھتے ہیں تکبر اکڑنا، تو ایک بندہ چاہتا ہے میرے کپڑے اچھے ہوں، میرا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں. آپ نے فرمایا تکبر کپڑے اچھے ہونا، جوتا اچھا ہونا، اللہ کی نعمتیں استعمال کرنا تکبر نہیں ہے. تکبر کے 2 مرحلے آپ نے بیان فرمائے. آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق و غمط الناس، تکبر ہے حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر جاننا. یہ 2 مرحلے ہیں. یعنی اچھے کپڑے پہننا، اچھا جوتا ہونا اور نعمت اللہ کی استعمال کرنا یہ تکبر نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں کر کے لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دینا یہ تکبر ہے. لیکن یہ سیکنڈری لیول کا تکبر ہے، یہ چھوٹا تکبر ہے. بڑا تکبر جو پہلا مرحلہ ہے وہ حق کا انکار ہے. قلوبہم منکرہ، دلوں میں انکار ہے، یہ حق کا انکار ہے، تو یہ تکبر ہے. یہ 2 چیزیں نہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. بہت سارے لوگ، مسلمانوں میں اللہ معاف کرے، حق کا پتہ ہوتا ہے، تسلیم نہیں کرتے، دنیاوی مفادات کی وجہ سے، اپنی تقلید اور اپنے بعض دیگر معاملات کی وجہ سے. حق کا پتہ ہوتا ہے لیکن ماننے کو تیار نہیں ہوتے. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بلا شک و شبہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ کو ان کے اندر باہر سارا پتہ ہے. انہ لا يحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے تکبر کرنے والوں کو. یہ تو تکبر ہے سیدھا سیدھا، یہ جہالت نہیں ہے، یہ تو بغاوت ہے، تکبر ہے.
وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان سے کہا جائے تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ دیکھیے جس بندے کو پتہ نہیں ہے نا اس کو سمجھا دو سمجھ آ جائے گی، جس کو پتہ ہے حق کیا ہے لیکن نہیں ماننا، اب وہ کیا کرے گا کہ وہ حق کا مذاق اڑائے گا، تاکہ وہ تو حق سے ہٹا ہوا ہے، لوگ بھی حق سے ہٹ جائیں۔ فرعون کے سامنے جب موسیٰ نے عصا پھینکا، اب فرعون نے ماننا نہیں تھا، فرعون نے بہانہ لگا دیا کہ یہ جادو ہے، میں جادوگر اکٹھا کروں گا۔ جادوگر اکٹھے ہوئے، جادوگروں کے سامنے حق واضح ہو گیا، جادوگر سجدے میں گر گئے، فرعون جادوگروں کو بھی مخالف ہو گیا، سب کو قتل کروا دیا، فرعون پھر بھی نہ مانا۔ یہ تو اصل میں تمہارے مصر پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی دلیل ان کے پاس ہمیشہ تیار ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ جن کو پتہ ہوتا ہے حق کا لیکن ماننا نہیں ہوتا، پھر وہ استہزاء اور پھر وہ ایسے ہتھ گنڈے اپناتے ہیں جس سے وہ حق کو باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جب کفار جنہوں نے ماننا نہیں ہے، جس نے مان لینا ہے قرآن اتنا بڑا اللہ کا معجزہ، اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے، قرآن کی ہر آیت اپنی جگہ معجزہ ہے، اور قرآن کریم میں 6000 سے اوپر آیات ہیں تو سمجھی 6000 سے اوپر معجزات ہیں۔ جو حق کے طالب تھے، جن کو پتہ نہیں تھا، قرآن سنتے جاتے مسلمان ہوتے جاتے، لیکن جن کو پتہ تھا انہوں نے طے کر لیا ہم نے نہیں ماننا۔ اب ایسے لوگوں کے سامنے قرآن کے معجزات آئیں، قرآن کے پرانے قصے آئیں، جو قصے قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ سیدنا یوسف کا قصہ، دیگر قصے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے کہ آپ وہ قصے تورات و انجیل سے پڑھ کر یا کسی سے سن کر آپ وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے قرآن کی حقانیت کی، قرآن کے قصے۔ لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے قرآن کے قصے، یہ بہت بڑی دلیل ہے قرآن کی حقانیت کی، وہ آگے سے کہتے ہیں کہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو افسانے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں قرآن کے قصوں کو، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ وہ اٹھائیں اپنے بوجھ پورے قیامت کے دن، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جنہیں یہ گمراہ کرتے رہے ہیں بغیر علم کے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اصل میں جو قرآن کے پرانے واقعات کو، جو بہت بڑی حقانیت کی دلیل ہے قرآن کی، جو قرآن کا حسن ہے، بہت بڑی عبرت ہے جس میں، وہ ان کا مذاق اڑا کر انہیں وہ پہلے لوگوں کی کہانیاں، قصے کہانیاں کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اصل میں یہ لوگ خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ تو جب یہ خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہیں، تو اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، جن کو گمراہ کر رہے ہیں ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ یہ اصل میں خود بھی منکر ہیں قرآن کے اور دوسروں کو بھی قرآن سے بھٹکانے والے ہیں۔ اس قسم کے یہ تو قصے کہانیاں ہیں، الٹے سیدھے اعتراض پیش کر کے ایسے لوگ خود بھی قرآن سے گمراہ ہوتے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے، جیسے یہود کرتے تھے، جیسے فرعون کرتا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو ڈبل گناہ ہوتا ہے، اپنا گناہ بھی، اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، جن کو گمراہ کیا ان کو بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ الا ساء ما یزرون، خبردار بہت برا جو وہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے کوئی بندہ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہاں اللہ کہتے ہیں یہ دوسروں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ تو یہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، وہ جو دوسروں کو بوجھ اٹھائیں گے وہ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں ہے، وہ ان کا اپنا ہی بوجھ ہے، کیونکہ گمراہ کرنے والے یہ ہیں۔ خود تو گمراہ جو ہو رہے ہیں اس کا تو بوجھ اٹھائیں گے ہی اٹھائیں گے، دوسروں کو گمراہ یہ کر رہے ہیں وہ بھی ان کا عمل ہے، تو وہ بوجھ بھی، وہ اپنا بوجھ دوسرے وہ تو اٹھائیں گے ہی اپنا، یہ بھی ان کا بوجھ اٹھائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔